کینیڈا کی امیگریشن کے لیے 10 سال کا انتظار۔ جی ہاں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے۔ 10 سال، 35 سال، 50 سال، جب کوئی یہ نمبرز دیکھتا ہے تو سیدھا دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے، کیا یہ کوئی ٹائپنگ کی غلطی ہے؟ کیا یہ کوئی مذاق چل رہا ہے؟ اور سچ یہ ہے کہ یہ بالکل حقیقی ہے۔ یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ چونکا دینے والے اعداد و شمار کینیڈا کے امیگریشن سسٹم کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں، جو کہ ایک بحران کا شکار ہے، اور بہت سے لوگ اس میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ لمبا انتظار صرف ایک تاخیر نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایسے سسٹم کی علامت ہے جو بالکل ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو یہ نمبر دیکھیں، 9,58,850۔ یہ صرف ایک ہنسا نہیں، یہ ان درخواستوں کی تعداد ہے جو اس وقت بیک لاگ میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ذرا سوچیں، تقریباً 10 لاکھ زندگیاں، 10 لاکھ خواب، سب انتظار میں ہیں۔ یہ چارٹ ساری کہانی خود بتا رہا ہے۔ پورے امیگریشن سسٹم میں تقریباً 44% درخواستیں اپنے ہی بنائے ہوئے سروس اسٹینڈرڈ سے کہیں زیادہ وقت لے چکی ہیں۔ مطلب یہ کسی ایک پروگرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے سسٹم کا مسئلہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس حال تک پہنچے کیسے؟ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں، جنہوں نے مل کر ایک بہت بڑا بحران پیدا کر دیا ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایک پرفیکٹ اسٹارم جیسا ہے۔ ایک طرف درخواستیں بہت زیادہ ہیں اور جگہیں کم، دوسری طرف سسٹم پر پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے، پھر ناقص ٹیکنالوجی جو غلطیاں کرتی ہے، اور آخر میں ایک عدالتی نظام جو خود مقدمات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ یہ سب مل کر سسٹم کو توڑ رہے ہیں۔ یہاں اعداد و شمار اس بحران کی گہرائی کو اور بھی واضح کر دیتے ہیں۔ مستقل رہائش یعنی پرماننٹ ریزیڈنس کی آدھے سے زیادہ 52% درخواستیں بیک لاگ میں ہیں۔ یہ کیٹیگری سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کہانی صرف نمبرز کی نہیں ہے۔ ہر ایک درخواست کے پیچھے ایک انسان ہے، ایک خاندان ہے، ایک خواب ہے۔ اس بحران کی ایک انسانی قیمت بھی ہے جو بہت بھاری ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ زندگیاں، خاندان اور مستقبل ہیں جو غیر معینہ مدت کے لیے روک دیے گئے ہیں۔ یہ ایک جملہ اس پوری صورتحال کی حقیقت کو بالکل واضح اور صاف بیان کر دیتا ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال میں جینے کے نتائج بہت تباہ کن ہیں۔ خاندان برسوں تک ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں، لوگ شدید ذہنی دباؤ اور مالی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کینیڈا کی طرف سے کیے گئے ایک بنیادی وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ سب سن کر بہت مایوسی ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، اس صورتحال میں کوئی بھی بے بس نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صورتحال پر قابو کیسے پایا جائے؟ آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ چلیں ان آپشنز پر بات کرتے ہیں جو موجود ہیں۔ سب سے طاقتور ٹول کا نام ہے ریٹ آف مینڈیمس۔ یہ کیا چیز ہے؟ بہت آسان لفظوں میں یہ فیڈرل کورٹ کا ایک قانونی حکم ہے جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ تاخیر کا شکار درخواست پر فوراً کوئی حتمی فیصلہ کرے۔ تو اب دیکھیں، 2 راستے سامنے آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے غیر معینہ مدت تک انتظار کرنے کا، صرف امید پر جینے کا اور غیر یقینی صورتحال میں رہنے کا۔ دوسرا راستہ ہے مینڈیمس کا، یعنی ایکشن لینا، فیصلے پر مجبور کرنا، تاخیر کو ختم کرنا اور ایک حتمی جواب حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ ایک پلان بی کے بارے میں سوچنا بھی بہت سمجھداری ہے۔ کینیڈا کے دوسرے امیگریشن پروگرامز جیسے کہ پی این پی یا ایکسپریس انٹری، ان پر نظر ڈالیں، یا پھر دوسرے ممالک جیسے امریکہ کا EB-2 NIW جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ ایپلیکنٹس کو ترجیح دیتا ہے، آسٹریلیا کا جنرل اسکل مائیگرنٹ پروگرام، یا یورپ کے ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ پروگرام کے آپشن پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں۔ تمام راستوں کا آپ ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لیں اور اس کو ایک عملی قدم کے طور پہ اٹھائیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ٹوٹا ہوا سسٹم کسی کو توڑ نہیں سکتا۔ اصل سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ایکشن لینے کی تیاری ہے؟